بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آج کے اس عظیم الشان عظمت قرآن کانفرنس کے صدر عالی وقار اور آج کی اس اجلاس کے مہمان خصوصی حضرت مولانا شمشاد صاحب رحمانی دامت برکاتہم، نائب امیر شریعت امارت شریعہ بہار جھارکھنڈ، اور نوجوان اور شعلہ بیان مقرر حضرت مولانا مفتی اطہر صاحب قاسمی دامت برکاتہم، نائب صدر جمعیت علماء بہار، اور معزز علماء کرام جو اسٹیج کے اوپر رونق افروز ہیں، اور ہم تمام لوگوں کے لیے جو اس گاؤں کے رہنے والے ہیں، اور ہم سب ان معزز علماء کرام مہمانان کرام کے میزبان ہیں۔ بحیثیت میزبان ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم آئے ہوئے مہمانوں کی قدر کریں اور ان کی عزت افزائی کریں، اپنے قول و عمل سے اور اپنے انداز سے، رفتار سے، گفتار سے یہ تاثر دیں کہ ہم مہمانوں کے لیے اپنے دل کو بچھائے ہوئے ہیں اور دل کی گہرائی سے ہم مہمانوں کا استقبال کر رہے ہیں۔ استقبال صرف زبانی نہیں ہوتا ہے، اور نعرہ لگا دینے کا نام استقبال نہیں ہے۔ مہمانوں کا استقبال اور مہمانوں کا اعزاز اصل دل سے ہوتا ہے، اپنے رفتار و کردار سے ہوتا ہے، اپنے قول و عمل سے ہوتا ہے۔ ہمارے مہمانان کرام گھنٹوں سے یہاں اسٹیج پہ تشریف فرما ہے، اور آپ حضرات ماشاءاللہ مہمانوں کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار میں ہیں، اور ابھی تک آمد رفت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آپ لوگوں سے سب سے پہلے یہ درخواست ہے کہ ہم مجمع کے اندر سنجیدگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ اور پوری دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں۔
مہمانوں کا اصل استقبال یہی ہے کہ ہم مہمانوں کو، ان کے بیانات کو بہت ہی غور سے سنجیدگی کے ساتھ سنیں اور آنے جانے کی فضا بالکل نہ بنائیں۔ کرسیوں پر جو کرسیاں خالی ہیں ان کرسیوں پر بیٹھیں اور جم کر بیٹھیں۔ جب تک دعا نہیں ہو جائے کوئی اپنی جگہ سے ہلے نہیں۔ اگر آپ اس طرح دل جمعی کے ساتھ جم کر بیٹھیں گے اور ہمارے معزز علماء کرام کو کے بیانات کو سنیں گے تو یہ علماء کرام ہم سے اچھا اثر لیں گے، ان کے دل کے اندر آپ کی قدر ہوگی اور ان کے دلوں سے آپ کے لیے دعا نکلے گی۔ اور اگر مجمع میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کریں گے اور اسی طرح آمد رفت کا سلسلہ جاری رکھیں گے، جم کر بیٹھ کر علماء کرام کے بیانات کو نہیں سنیں گے تو ان کے دلوں میں یہ تاثر ہوگا کہ یہاں کے لوگ سلیقہ مند نہیں ہیں، دین کی باتوں کو سننا نہیں جانتے، دینی مجلس کے اندر بیٹھنے کے آداب نہیں جانتے اور بے ادب لوگ ہیں۔ اگر باہر کے مہمان ہمارے بارے میں یہ غلط اثر لے کر جائیں کہ ننکار رامپور کے لوگ اتنے مدرسے، اتنے علماء کرام کے بیچ میں رہتے ہوئے اور دینی مجلس کے آداب سے واقف نہیں ہے، دین کی باتوں کو سننا نہیں جانتے ہیں، طریقہ نہیں جانتے ہیں سننے کا، تو یہ ہماری بھی بدنامی ہوگی۔ اور آپ نے جو ادارے مدرسے قائم کر رکھے ہیں، دینی ادارے قائم کر رکھے ہیں، ان کی بھی بدنامی ہوگی۔ اس لیے آپ حضرات سے مؤدبانہ درخواست ہے سب سے پہلے کہ بیانات مہمانوں کے اب شروع ہوں گے، جو ہمارے خصوصی مہمان آئے ہوئے ہیں۔ ابھی تک تو ان علماء کرام کے بیانات ہوئے ہیں جو مقامی تھے، جن کو آپ سنتے رہتے ہیں، انہوں نے بھی بڑی قیمتی باتیں جلسے کے عنوان کے تعلق سے اور قرآن کی عظمت و محبت کے تعلق سے بہت قیمتی باتیں بتائی ہیں۔ آپ حضرات اب جو بیٹھ گئے ہیں اس نیت سے بیٹھ جائیں کہ یہ دعا سے پہلے کوئی نہیں اٹھے گا انشاءاللہ۔ سب تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ عظمت قرآن کے تعلق سے بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ قرآن پاک کی عظمت، دین کی عظمت، کوئی بھی چیز ہو جب تک اس کی عظمت، اہمیت دل کے اندر نہیں ہوگی اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جب کسی چیز کی عظمت، اس کی اہمیت دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے تو پھر اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے وہ تن من دھن کی بازی لگا دیتا آدمی۔ ہمارے دلوں میں دنیا کی عظمت اور محبت بیٹھی ہوئی ہے، مال کی عظمت اور محبت بیٹھی ہوئی ہے، تو مال کے پیچھے کس طرح ہم بھاگتے ہیں، رات و دن ایک کر دیتے ہیں۔ پوری محنت کے ساتھ، پوری مشقت کے ساتھ ہم مال کو حاصل کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے دل میں مال کی عظمت بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے دل میں مال کے بارے میں یہ محبت بیٹھی ہوئی ہے
کہ مال کے ذریعے سے ہی سارا کام ہوگا، مال کے ذریعے سے ہی ہماری ترقی ہوگی، ہمارے بال بچوں کا مستقبل مال کے ذریعے سے ہی ہوگا، گھر کے اندر ترقی مال کے ذریعے سے ہی ہوگی، ساری ترقی مال کے ذریعے سے ہی ہوگی۔ اس لیے مال کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بالکل فنا کر دیتے، یہاں تک کہ حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں کرتے۔ مال آنا چاہیے، چاہے جائز طریقے سے آئے، ناجائز طریقے سے آئے، حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آئے، کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا ہے، اس لیے کہ مال کی محبت، ناجائز حد تک محبت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی دی، فرمائی ہے کہ اس امت کے اندر مال کی اس قدر ریل پیل ہو جائے گی اور لوگوں کے دلوں میں اس طرح مال کی محبت بیٹھ جائے گی کہ مال کو حاصل کرنے کے لیے بالکل آنکھ بند کر کے مال کو حاصل کریں گے، یہ نہیں دیکھیں گے یہ حلال ہے یا حرام، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال کو جمع کریں گے، اور مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی، اتنی کثرت ہو جائے گی لوگوں کے پاس کہ اس مال کے ذریعے سے وہ طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ فرمایا تھا اس وقت جب کچھ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تنگی کی شکایت کی، فقر و فاقہ کی شکایت کی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی تھی کہ فقر و فاقہ کی شکایت مت کرو، صبر کرو، صبر کرو، ان قریب تم کیسر و کسریٰ کے خزانے فتح کرو گے، کیسر و کسریٰ کے خزانے تمہارے پاس ہوں گے، ان کے تاج و تخت تمہارے پاس ہوں گے، ان کے سونے کے کنگن تمہارے پاس ہوں گے، اور تم کیسر و کسریٰ کے خزانے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ آنے والے دن میں میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تمہیں فقر و فاقہ نہیں ہونے والا ہے، بل فقر و اخشى علیکم، فقر و فاقہ کا میں تمہارے اوپر اندیشہ نہیں کرتا ہوں، میں تمہارے اوپر اندیشہ اس بات کا کرتا ہوں کہ مال کی کثرت کی وجہ سے، مال کی ریل پیل کی وجہ سے تم فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور پھر یہ مال تمہاری ہلاکت کا باعث بن جائیں گے، جس طرح تم سے پہلی امتوں کی ہلاکت کا باعث بنے گے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے کامیابی کے طریقے بتا دیے اور ترقی کے راستوں کی نشاندہی کر دیے کہ کن راستوں سے ہمیں ترقی ملے گی، عزت سرفرازی ملے گی۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی انسانیت کی ترقی اور ان کی عزت دین کے اندر رکھی ہے۔ دین ہماری زندگی میں ہوگا اور دین کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے ہو جائیں گے تو پھر اس دنیا کے اندر بھی ہمیں عزت اور سرفرازی ملے گی، اور قیامت کے بعد، موت کے بعد جو اصل زندگی شروع ہونے والی ہے، آخرت کی زندگی، جس کی پہلی منزل قبر کی زندگی ہے،
آخرت کے تمام مراحل کے اندر ہمیں کامیابی ملے گی تو دین کے ذریعے سے ہی ملے گی۔ اور دین ہمیں کہاں سے حاصل ہوگا؟ دین کا سرچشمہ یہ قرآن پاک ہے، اللہ کی کتاب اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، یہ دو چیزیں دین کا سرچشمہ ہے۔ انہی دونوں چیزوں کی تعلیم اور ان کی تفہیم تشریح ان مدارس کے اندر کی جاتی ہے۔ یہ مدارس ہمارے اور آپ کے لیے اور پورے انسانی آبادی کے لیے ایک پاور ہاؤس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے ذریعے سے روحانی اسپرٹ اور روحانی طاقت اور توانائی اور روشنی پوری آبادی کے اندر پہنچتی ہے، اور اس کے اچھے ثمرات، اس کے فیوز اور برکات پوری آبادی کے اندر پھیلتے ہیں۔ جن آبادیوں کے اندر، جن علاقوں کے اندر مدارس نہیں ہیں، آپ وہاں جا کر دیکھ لیں، کھلے طور پر وہاں آپ محسوس کریں گے یہاں بہت بے برکتی ہے، بے دینی ہے، ایک نحوست وہاں محسوس ہوگی۔ اور جس گاؤں کے اندر مدارس ہوں گے اور جہاں پر کلام پاک کی تعلیم ہوتی ہوگی، جہاں پر قرآن و حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے، لوگوں کا تعلق اللہ کی کتاب سے جڑا ہوا ہے، اس آبادی کے اندر جائیں گے، داخل ہوتے ہی روشنی محسوس ہوگی۔ ایسا محسوس ہوگا کہ اس گاؤں کے اندر رونق ہے، نورانیت ہے۔ اگر ہم اس دنیا کے اندر بھی اچھی زندگی، خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور آخرت کی زندگی جو اصل زندگی ہے اس کے اندر ہم سرخروئی اور کامیابی چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کو اللہ کی کتاب مقدس سے جوڑنا ہوگا، اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا اور مضبوطی کے ساتھ اللہ کی کتاب کو تھامنا ہوگا۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ رشتہ، گھروں کے اندر جو قرآن پاک کا نور اور روشنی داخل ہو رہی ہے، علماء کرام کی محنتوں سے، ان کی خدمات سے ہی یہ فیض پہنچ رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں دین کی تھوڑی بہت عظمت تو ہے، لیکن دین، جو علماء دین ہیں، جو ہمیں دین سکھانے والے ہیں، جو ہمارے گھروں میں دین کی روشنی پہنچا رہے ہیں، ہماری نسلوں کو دین کی تعلیم سے، اس کی روشنی سے منور کر رہے ہیں، ان علماء کرام کی، ان خدام دین کی عظمت، محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ بتلاتی ہے، مسلمانوں کے دلوں میں جب تک علماء دین کی عظمت اور محبت تھی، عقیدت اور محبت رکھنے والے تھے اور علماء کرام کو انبیاء کا وارث سمجھتے تھے اور عملی طور پر علماء کرام کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھنے والے تھے، اس وقت تک مسلمان سرخرو تھے، کامیاب تھے اور عزت اور سربلندی کی زندگی گزار رہے تھے۔ آج بھی مختلف علاقوں میں، ان علاقوں میں دیکھیں گے جن علاقوں میں لوگ اپنے علماء کرام سے کٹے ہوئے ہیں، علماء کرام کے ساتھ محبت نہیں رکھتے ہیں، اچھا گمان نہیں رکھتے ہیں، علماء کرام کے ساتھ بدگمانی کرتے ہیں، تو اس علاقے میں، اس علاقے کے مسلمان دین کی تعلیم سے اور دین سے دور ہے، محروم ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دینی مدارس سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور دینی مدارس کے جو خدام ہیں، علماء کرام، حفاظ کرام، ان کی محبت اور عظمت کو اپنے دلوں کے اندر بیٹھائیں۔ جب تک ان کی محبت اور عظمت اپنے دل کے اندر نہیں بیٹھائیں گے،
تو ہم اپنی دنیا بھی خراب کریں گے اور اپنی آخرت بھی خراب کریں گے۔ خواہ مخواہ علماء کے بارے میں اپنے دلوں میں بدگمانی پیدا کرنا اور بددل ہونا، علماء کرام کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگانا، خاص طور سے جو علماء مدارس چلا رہے ہیں ان کے بارے میں بدگمانی اپنے دل کے اندر قائم رکھنا، یہ بات ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہے۔ اس گندی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اپنے ذہن کو، اپنے فکر کو ان گندی سوچ سے صاف نہیں کریں گے، پاک نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارا معاشرہ پاک صاف نہیں ہوگا، اور نہ دین کے اعتبار سے ترقی کریں گے، نہ دنیا کے اعتبار سے ترقی کریں گے۔ اللہ جس سے ناراض ہو جائے تو دنیا میں بھی وہ اللہ تعالیٰ اس کو بدحال رکھتا ہے اور بدحالی کے اندر مبتلا رکھتا ہے، اور اس کے آخرت کو بھی اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے۔ اس روئے زمین پر دین کی خدمت کرنے والے اور قرآن پاک کی روشنی کو ہمارے گھروں تک پہنچانے والے صرف اور صرف یہی علماء کرام۔ ہم ان علماء کرام کے لیے، ان خدام دین کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ان کی کیا خدمت کرتے ہیں؟ وہ ہماری دینی ضرورت کو، اتنی بڑی ضرورت کو پورا کر رہے، اور ہم کو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان کو اپنے سروں کا تاج مانتے، ان کی عظمت و محبت سے اپنے دل کو معمور رکھتے، ہر خوشی غم میں ان کو یاد کرتے اور ان کی خدمت کرتے۔ ہمارا کام تو یہ ہونا چاہیے تھا۔ ہم سے اتنا یہ کام تو نہیں ہو رہا ہے، کم سے کم ہم اتنا تو سمجھیں، ان کی محبت تو رکھیں دل میں، عقیدت تو رکھیں۔ ان کی خدمت نہیں کر سکتے ہیں، نہ اچھی تنخواہ دے سکتے ہیں، نہ ان کی ضروریات کا خیال کر سکتے ہیں، تو کم سے کم ان کی محبت، عقیدت تو اپنے دل میں رکھیں۔ آج تمام بھائی یہاں سے یہ عزم لے کر جائیں اور یہ تہیہ کر کے جائیں کہ ہمارے گاؤں میں جتنے بھی مدارس ہیں، مکاتب ہیں، یا جس جگہ بھی دینی مدارس اور مکاتب ہیں، ان کے ساتھ ہم تعاون کا معاملہ رکھیں، ان کے ساتھ اچھا تعلق قائم رکھیں، اور ان مدارس کے اندر جو خدمت کرنے والے علماء کرام ہیں، حفاظ کرام ہیں، ان کی محبت، عقیدت اپنے دلوں میں رکھیں۔ ان کے بارے میں بدگمانی بالکل نہ کریں۔ ان کے بارے میں بدگمانی کرنا اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرنا ہے۔ یہ اپنے دل پر بالکل پتھر کی طرح نقش کر لیں کہ جو علماء کے ساتھ برا عقیدہ رکھے گا، علماء کرام کے ساتھ بدظنی رکھے گا، علماء کرام کے اوپر غلط الزام لگائے گا، گندی سوچ رکھے گا ایک بارے میں، تو وہ اپنی دنیا بھی برباد کر رہا ہے، اپنی آخرت بھی برباد کر رہا ہے۔ اپنے دل کو گندا نہیں کریں، مدرسے کے بارے میں اچھی سوچ رکھیں، مدرسہ چلانے والوں کے بارے میں اچھی سوچ رکھیں۔ اگر بری سوچ رکھیں گے، مدرسے کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، نہ مدرسے کے ذمہ دار کا کچھ بگڑے گا، اپنی دنیا اور آخرت خراب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اس کے اجلاس میں جن لوگوں نے بھی تعاون کیا، اپنا وقت دے کر، اپنا مال دے کر، اللہ تعالیٰ سب کے تعاون کو قبول فرمائے اور اپنی شائع نشان اجر عطا فرمائے۔ جتنے مہمانان کرام دور دراز سے سفر کی صحبت برداشت کر کے آئے، اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے اور اپنی شائع نشان اجر عطا فرمائے۔ ان کی ضیافت میں کمی کوتاہی ہوئی تو درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو قبول فرمائے۔ مفتی عبدالرشید صاحب نے جو بتایا، ہمارے آج کے اجلاس کے سب سے اہم ترین مہمان خصوصی تھے، ہم سب کے استاد، اور اس پورے علاقے میں
اس مدرسے کے فیض یافتگان بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ حضرت مولانا حافظ عبدالحی صاحب دامت برکاتہم، ناظم مدرسہ منبع العلوم خیر آباد۔ ہم لوگوں کی بڑی تمنا تھی، پہلی بار وہ یہاں تشریف لائے تھے، اور میں بھی اتنی دور سے ہاتھوں ہاتھ بہت مشکل سے سفر کر کے انہی کی وجہ سے میں آیا تھا کہ وہ پہلی بار ہمارے گاؤں میں تشریف لا رہے، اور انہی کے مدرسے کا فیض ہے اپنے گاؤں کے اندر کہ درجنوں علماء کرام و حفاظ کرام وہاں سے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو وہ نہیں آ سکے، بہت افسوس ہے۔ ان کے بہنوئی حضرت مولانا عبدالرب صاحب دامت برکاتہم، جو مفتی اطہر القاسمی صاحب دامت برکاتہم کے بہت ہی قریبی استاد ہیں، بیچارے کئی دنوں سے کینسر کے مزمن مرض میں مبتلا ہے، کئی مہینے تک بامبے میں ہاسپٹل میں بھرتی رہے۔ جمعیت علماء یو پی کے صدر ہیں، بہت ذمہ دار عالم دین ہے۔ آج جمعیت علماء کے صدر محترم مولانا محمود مدنی صاحب دعوت برکاتہم کی طرف سے تمام مسلمانوں کو اپیل کی گئی ہے کہ حضرت مولانا عبدالرب صاحب کی طبیعت بہت ہی نازک ہے، تمام مسلمانوں سے دعا کی اپیل کی گئی ہے۔ ہم لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالی حضرت مولانا عبدالرب صاحب دعوت برکاتہم کو اس موذی مرض سے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت و عافیت عطا فرمائے، اور تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے مکمل شفا عطا فرمائے۔ اب ہمارے جو مہمانان کرام ہیں ان کے بیانات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ہم نے آپ کو مجمع جمانے کے لیے چند باتیں بے ترتیب آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں، اور امید ہے کہ آپ لوگ جس طرح ابھی خاموشی کے ساتھ بالکل سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح آخر تک بیٹھے رہیں، اور جو لوگ باہر چلے گئے ہیں کھانے کے لیے اور کوئی ضرورت کے لیے، وہ فارغ ہو کے مجمع میں آ کر جم کر بیٹھ جائیں۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور معزز علماء کرام کے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔